بہتر بتا سکتا ہے جس کو پتہ ہے، تو وہ جو بتاتا ہے وہ پھر غلط نہیں بتاتا۔ تو اللہ کی کتاب تو وہ تھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں اختلافی بیان نہیں ہے۔ تو جب پھر وہ آدم، بشر، انسان، انسانوں میں پھر جن و انس، لفظ اللہ تعالیٰ نے جب انسان لفظ استعمال کیا، وہ تو انسان ہی کیا نا، جس میں سب مرد عورت آتے ہیں، سب آتے ہیں۔ ان انسانوں میں آگے اللہ تعالیٰ وہ کیٹیگری بعض اوقات کر دیتا ہے کہ جو دور دراز رہنے والے لوگ تھے وہ تھے جن، جو آزاد نہ رہتے تھے، کسی انڈر نہیں آتے تھے، اور یہ انس تھے جو ایک نظام کے تحت، سرداری کے نظام کے تحت، ایک اپنی اسٹیبلشمنٹ کے تحت رہتے تھے۔ تو سلمان نبی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے وہ اس کو جن و انس پر حکومت دی تھی کہ جو کسی کے انڈر اور شکنجے میں نہیں آتے، کسی کے اسٹیبلشمنٹ کے، کسی کے نظام کے تحت وہ نہیں رہنا چاہتے۔ سلمان نبی کو وہ حکومت دی گئی تھی کہ اس میں وہ لوگ بھی انڈر تھے، وہ طاقتور لوگ تھے، پہاڑی لوگ تھے، پہاڑوں میں رہنے والے لوگ تھے، صحرا نشین لوگ تھے، اصحاب والے لوگ تھے۔ تو یہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، انس یہ بھی لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب جنگ کا معاملہ ہوا سلمان نبی کے معاملے میں، ایک حکومت میں رجیم چینج کرنی تھی، جو سائفر بھیجا تھا وہ آگے سے رسپانس نہیں دے رہی تھی، اس پر عمل نہیں کر رہی تھی، تو سلمان نبی نے کہا کہ ہم نے وہ رجیم چینج کرنی ہے، کچھ جھٹکا لگانا ہے، تباہی نہیں مچانی، ختم نہیں کرنا۔ تو وہ پھر جھٹکا لگانا تھا نا، یہ تو بڑا ہی رسک کا معاملہ تھا کہ کسی کے ساتھ ایسی ٹکر لینی کہ اگر تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے، جو جھٹکا تھا وہ ایک تباہی کی طرف جا سکتا تھا۔ تو جب یہ ایک نبی فیصلہ کر رہا ہے اس زمانے میں، جس کی حکومت وہ جن و انس پر تھی، وہ عوام سے رائے لے رہا ہے کہ ہم نے ایک سائفر بھیجا ہے دوسری حکومت کو، وہ بات نہیں مان رہی، وہ نظام وہ اسٹیبلش نہیں کر رہی، وہ سرنڈر نہیں کر رہی۔ تو سلمان نبی وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے، اپنی کیبنٹ میں کہہ رہا ہے، جو عوام کے نمائندے تھے ان کو کہہ رہا ہے کسی میں طاقت، ہم نے اب یہ کام کرنا ہے، یہ رجیم چینج کرنی ہے، یہ ہم نے جھٹکا لگانا ہے، لیکن تباہی نہیں کرنی۔ حکومت کو جھٹکا لگ جائے کہ پتہ چل جائے کہ ان میں طاقت ہے۔ تو وہ لوگوں میں وہ جو جن دور دراز کے جو لوگ تھے نا، ان میں سے ایک شخص وہ بولا کہ ہم طاقتور لوگ ہیں، ایماندار ہیں، آپ کے اٹھنے سے پہلے، آپ کے کچھ کرنے سے پہلے ہم وہ کام کر کے آ جائیں گے، آپ کو پیچھے تو کوئی لشکر نہیں بھیجنا پڑے گا، آپ کا وفد اور نہیں بھیجنا پڑے گا آپ کو۔ یہ عوام کے اندر جذبہ تھا، یہ ان کی طاقت تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام ایک ساتھ تھی۔ تو اس وقت نبی وہ جو فیصلہ کر رہا ہے نا، وہ ان لوگوں کو کا انتخاب کر رہا ہے کہ جو علم والے ہیں، جس کے پاس قاعدے اور قوانین کا علم تھا، وہ جو جانتا تھا کہ یہ جنگ کا معاملہ ہے، تو اس میں وہ قوانین اور وہ سٹیپ اٹھانے پڑیں گے، ہمیں وہ تکنیک اپنانا پڑے گی جس سے وہ تباہی نہ مچے، رجیم بھی چینج ہو، اس کو جھٹکا بھی لگ جائے۔ تو وہ یہ علم والا ہی کر سکتا تھا۔ تو وہ علم والا اتنا تھا، آرمی چیف تھا، ڈی جی ISI تھا، جو بھی تھا، علم والے کی طرف سے جو نمائندہ تھا، اس نے کہا کہ سلمان نبی یہ تو ہمارے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے، میں ابھی گیا تو ابھی آیا۔ یہ آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ محاورہ ہے عربی کا، عرب کی آپ لغات کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، لسان العرب اٹھا کر دیکھ لو، تاج العروض اٹھا کر دیکھ لو، اور بہت سی کتابیں ہیں عرب کی، اٹھا کر دیکھ لو۔ یہ وہ منظر تھا۔ یہ عرش کیا ہے؟ عرش یہ، کیونکہ ہم اس کائنات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں اس لیے وہ عرش کی بات کرنی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے کہ پانی کے اوپر، جو سمجھ میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، وہ عرش کا مطلب ہے کہ کنٹرول۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، ہر جاندار، چھوٹے سے چھوٹا جاندار اور بڑے سے بڑا جاندار، یہ ایک لائف سٹائل سے یہ آگے چیزیں، کوئی رینگنے والا، کوئی چلنے والا، کوئی دوڑنے والا، کوئی اڑنے والا، یہ بنا جو انسان کے ذہن میں نہیں آتا۔ لیکن جو شخص بگ بینگ کو مانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ سب چیزیں اکٹھی تھی، جو جس میں توانائی، مادہ اور وقت اکٹھا تھا، تو وہاں سے یہ چیزیں سب کچھ بنی ہیں۔ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ کتنے کتنے بڑے، کتنے کتنے دور فاصلے پر بڑے ہیں۔ تو انسان کی عقل یہاں پر بھی دنگ رہ جاتی ہے، لیکن اب یہ انسان سمجھتا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے، یہ بگ بینگ ایسے ہی ہوا ہے، ایسی چیزیں بنی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بھی یہ پانی سے جو بنی ہیں، ایک لائف سٹائل سے جو بنی ہیں، تو یہ بھی ایوالو ہوتی ہوئی یہ کیا سے کیا بنی ہیں۔ آج انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جب یہ ڈسکوریز ہوگی نا، جب فیکٹس بنے گا تو پھر معلوم ہوگا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ پانی سے یہ زندگی کی ابتدا ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس پانی کے اوپر تو ہمارا کنٹرول ہے۔ یہ عرش ہوتا ہے کنٹرول، حکومت، پلاننگ، جس کے پاس وہ قوانین ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ جو کنٹرول کرتی ہے،
جو ریاست چلاتی ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کائنات بھی ہماری ہے، اور اس کائنات میں جو زندگی ہے اس پر بھی ہمارا کنٹرول ہے، ہم نے یہ زندگی پیدا کی ہوئی ہے. تو قرآن میں ایک جگہ اور بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ صرف یہاں پر نہیں ہے، دوسرے آسمانوں میں بھی ہے، دوسرے کروں میں بھی ہے، یہ پھیلی ہوئی ہے آسمانوں میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے اوپر تو ہمارا کنٹرول ہے. یہ پانی کے اوپر عرش یہ ہے جو یہ قرآن کہتا ہے. آپ وہ عرش کو چھوڑ دیں جو بخاری کہتے ہیں، وہ تو بکواس کرتے ہیں. دوستو جو عرش ہے وہ ملکہ بلقیس کا وہ ایک اقتدار تھا، اس کا ایک کنٹرول تھا، اس میں رجیم چینج کرنا تھا، اس کو تھوڑا جھٹکا لگانا تھا. وہ ملکہ بلقیس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جب کوئی بادشاہ آتے ہیں وہ پھر دوسرے ملکوں کے وزراء کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں. وہ بھی جنگ کا کہہ رہی ہے کہ جب سائفہ رہتا ہے وہ جنگ کا معاملہ ہوتا ہے، یا پھر اس کے اوپر جو پابندیاں لگتی ہیں. جس طرح پاکستان میں جو سائفر آیا تھا عمران خان کے خلاف، وہ اس میں کہا گیا نا کہ نتائج بھگتنا پڑیں گے. تو یہ نتائج جنگ کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، معاشی پابندیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور بھی مختلف پابندیاں ہو سکتی ہیں. تو وہ جنگ کا ماحول تھا، رجیم چینج کا ماحول تھا کہ اس کو صرف طاقت دکھانا تھی، تو اس میں تباہی نہیں مچانا تھی، جھٹکا لگانا تھا. اس میں وہ علم والا جس کے پاس علم تھا وہ کہتا ہے میں گیان آیا، یہ میرے واسطے کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ عرش یہ رجیم چینج ہوا. پھر جب وہ ملکہ بلقیس سرنڈر کر کے آئی، سلمان نبی نے کہا ہاں ملکہ یہ تھی تیری حکومت، اتنا تھا تیرا اقتدار، بس یہ تھا تیرا تخت، یہ تھی تیری پاور، یہ تھی تیری کرسی. بڑا کہہ رہی تھی، بات ہی نہیں مان رہی تھی. اب آ بھی گئی تو اس نے آگے سے کیا کہا، اس نے بھی، کیونکہ وہ بھی بادشاہ تھی. آپ دوستو یہ نفسیات بھی دیکھیں، یہ بادشاہ ایک بادشاہ سے بات کر رہا ہے، وہ بھی ٹکر لے رہی تھی، وہ بھی ماننے کو پہلے تیار نہیں تھی. وہ بھی تب مانی کہ جب اس نے پرکھ لیا، اس نے دیکھ لیا کہ میں سرنڈر کر دوں وہ بہتر ہے، ورنہ تباہی مچ جائے گی، کیونکہ یہ پاورفل لوگ ہیں اور اس کا نظام بہتر بھی ہے. کیونکہ وہ آگے کلیم بھی کرتے ہیں، خود وہ آگے بتاتی بھی ہے کہ میرے راستے میں وہ کیا چیزیں تھی. وہ دوستوں ملکہ بتاتی ہے کہ میرے راستے میں یہ مذہب تھا، یہ ان سورج چاند ستاروں کی جو پوجا کرتی تھی نا، یہ جو خدا بنے ہوئے تھے، یہ جو جذبات تھے، جو حقیقت نہیں تھی وہ خدا، وہ حقیقت میں خدا نہیں تھے، یہ جذبات تھے، یہ جذبات کے خدا تھے. تو وہ راستے میں جو حائل ہوئے تھے. آگے وہ کلیم بھی کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بات تو میں سمجھ چکی تھی، بات تو میں مان چکی تھی، لیکن راستے میں یہ رکاوٹ آ رہی تھی. وہ کہہ رہی ہے. دوستو اس کا مطلب ہے کہ نظام اور مذہب یہ اپوزٹ چیز ہے، عقل اور مذہب یہ اپوزٹ چیز ہے، ایسے ہی ہے. تو وہ یہ تو ہم ملکہ بلقیس کے چیپٹر میں، جو سلمان نبی کے بارے میں نے چیپٹر بنایا تو اس میں بات کریں گے. لیکن آپ کو میں یہ کہہ دوں کہ جو وہ عرش آیا تھا، وہ کہتے ہو آپ کہ اڑ کر آ گیا تھا. فرقان قریشی تو کہتا ہے کہ وہ نہیں، وہ زمین کے نیچے سے آ گیا تھا. تو وہ کوئی تخت نہیں آیا تھا. وہ جو بات تھی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. وہ کیا بات تھی؟ جنگ کا معاملہ تھا، رجیم چینج کا معاملہ تھا، سائفر کا معاملہ تھا، خط و کتابت کا معاملہ تھا. تو وہ یہ بات ہو رہی تھی. تو جب وہ سرنڈر کر کے آئی، سلمان نبی نے کوئی اس تخت میں کچھ چینجنگ وغیرہ نہیں کی تھی کہ وہ اڑ کر آ گیا تھا. تو وہ تخت میں کوئی پھٹے پھٹے لال ہو کے کوئی پیچھے کرتے. تو ملکہ نے کیا دیکھ کا پہچان کا تیرا عرش ہے، ایک ادھر عرش ہے. وہ کبھی ہاں بس میرے ورگا ہی ہے، میرا عرش بس ایویں ہی ہے. یہ قرآن ہے، کوئی مذاق ہے، یہ ڈرامہ ہے، یا آپ ناول پڑھ رہے ہو؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب، یہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی وہ ایک حکومت کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ وہ سلمان نبی کی حکومت ایسی دی گئی تھی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی اس زمانے میں. کہ لوگوں کی طرف وہ دیکھتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، وہ طاقتور لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر کے آ جائیں گے. تو وہ علم والے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے ہمارے لیے تو کام ہی نہیں ہے، یہ ایسے گئے تو ایسے ہی آئے. یہ تھا ان کا جمہوری نظام. فیکٹری انہوں نے بنائی ہوئی تھی لوہے کی اور تانبے کی، سامان بن رہا تھا، ڈیفینس سسٹم ان کے باپ نے وہ ٹھیک کر کے دے دیا تھا. تو یہ حکومت چاہ رہی تھی، خط و کتابت دیکھ لیں سائفر کے ذریعے چیزیں چاہ رہی تھی. تو یہ عرش کا معاملہ بھی دیکھ لیں کہ یہ تھا کہ وہ تخت نہیں اڑ کر آیا تھا، وہ سرنڈر کر کے آئی.
سلمان نبی نے پوچھا یہ تھی تمہاری حکومت؟ وہ بھی گباشہ تھی؟ اس نے کہا ہاں بس ایسی ہی تھی، لیکن وہ ہار مان کے آئی۔ پھر آخر پہ قرآن کہتا ہے جب یہ واقعہ کلوز ہوتا ہے تو وہ آخر پہ یہ ملکہ بلقیس کہتی ہے کہ میں بھی سلمان کی طرح سلمان کے رب کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہوں۔ جس طرح سلمان نبی اپنے خدا کے نظام کے تحت کام کر رہا ہے، سرگرم ہے، تو اسی طرح میں بھی سلمان کی طرح سلمان کے رب کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہوں، سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ پھر وہی ملکہ تھی جس نے وہ حکومت سنبھالی۔ دوستو آج آپ کے یہاں یہ تصور ہے کہ عورت حکومت نہیں کر سکتی، تو اس کے آگے جو رکاوٹ ہے وہ بھی مذہب ہے۔ اس دنیا میں نظام بہتر کرنے میں جو بھی رکاوٹ ہے وہ بھی آپ کا مذہب ہے۔